علیکم۔ پروفٹ سیریز میں آپ سبھی کو ویلکم۔ آج ہم جس پیغمبر کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت صالح علیہ السلام۔ تو شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet صالح علیہ السلام۔ سمود کی قوم کے لوگ 70 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ جب حد سے زیادہ تاریکیوں میں گھس چکے تب اللہ نے ایک نوجوان کو ان کی طرف بھیجا، اور یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو تلقین کی، بتوں کی پوجا چھوڑ کر حقیقی خدا کی عبادت کرو، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی آپ کی بات پر ایمان نہ لایا۔ ایک دن حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے سامنے 2 مطالبے رکھتا ہوں۔ ایک یہ کہ تم مجھ سے کچھ بھی مانگو، میں اللہ سے دعا کروں گا اور میرا اللہ اس چیز کو عطا کرے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو تمہارے خدا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو انہیں سامنے رکھو، میں ان سے سوال کروں گا، اگر انہوں نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو تم ان کی پرستش چھوڑ دینا، لیکن اگر انہوں نے کوئی جواب دیا تو تم بے شک ان کی عبادت کرنا، میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور پھر کبھی تمہیں کسی بھی بات کے لیے روک ٹوک نہیں کروں گا۔ سب نے کہا کہ ہاں، تمہاری بات میں انصاف ہے۔ چنانچہ وہ سب گئے اور اپنے اپنے خداؤں کو اٹھا کر لے آئے اور حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے خداؤں کا نام بتایا۔ پھر حضرت صالح نے اس سے سوال کیا، لیکن اس بت سے کوئی آواز نہ آئی۔ پھر حضرت صالح نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ کیا تم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو کہ جو جواب ہی نہیں دیتے؟ ان سبھی نے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑے وقت کی مہلت دیں، ہم ابھی اپنے خداؤں سے التجا کریں گے اور یہ آپ کو ہر سوال کا جواب دیں گے۔ جس کے بعد حضرت صالح انہیں چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے کہیں دور چلے گئے۔ تب وہ سبھی لوگ اپنے خداؤں کے آگے گڑ گڑائے اور رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ تم اگر جواب نہیں دو گے تو صالح جیت جائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ اب تم ان سے سوال کرو، یہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا، لیکن تب بھی ان بتوں سے کوئی آواز نہ آئی، کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پورا دن گزر گیا، تمہارے خداؤں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے میری بات کا پلٹ کے کوئی جواب دیا ہو۔ تو ان سبھی لوگوں نے کہا کہ ہاں، یہ بات میں ان کی حقیقت ہے کہ ہمارے خدا نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت صالح نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اب تم مجھ سے کوئی خواہش کرو، میں اللہ سے دعا کروں گا اور میرا اللہ اس چیز کو عطا کر دے گا۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے اپنے قوم کے 70 لوگوں کا انتخاب کیا جو ان میں بزرگ اور قابل اعتماد تھے۔ کہا کہ یہ 70 آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ سے سوال کریں گے، اور جو آ کر یہ ہمیں بتائیں گے ہم اسے حقیقت مان لیں گے۔ چنانچہ وہ 70 لوگ حضرت صالح کے ساتھ ایک پہاڑی کی طرف گئے۔ ان سب نے کہا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ اس پہاڑ کو پھاڑے اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد کرے کہ جو سرخ رنگ کی ہو اور 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسی چیز کی خواہش کی ہے کہ جو میرے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور کچھ ہی دیر میں وہاں سے وہ پہاڑ پھٹا اور ایک اونٹنی باہر آئی جو 10 ماہ کی حاملہ تھی۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد وہ سبھی لوگ دنگ رہ گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ حیران ہو گئے، لیکن ان میں سے سوائے چند کے کوئی بھی اس بات کو مان نہیں رہا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو راستے میں ہی انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا اور سب نے یہ کہا کہ یہ جو بھی معجزہ ابھی صالح نے دکھایا ہے یہ یقیناً ایک کھلا جادو ہے۔ ان لوگوں میں سے سوائے 5 لوگوں کے اور کسی نے بھی اس بات پر ایمان نہ لایا کہ صالح کا معجزہ ایک حقیقت ہے۔ باقی سبھی لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ صالح نے ایک جادو دکھایا ہے اور اس کا خدا حقیقت پر قادر نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا۔ سوائے 5 لوگوں کے کسی نے بھی اس بات کو نہ مانا اور ان 5 لوگوں کی بات پر بھی کسی نے بھی کان نہ دھرے۔ جب سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی ایمان نہ لایا تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ ان چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لائے گا،
اور تم ان لوگوں سے فرما دو کہ یہ اونٹنی تمہارے درمیان رہے گی، اور ایک دن کنویں کا پانی تم لوگ پیو گے، اور ایک دن اس کنویں کا پانی اونٹنی پیے گی، اور جس دن کنویں کا پانی اونٹنی پیے گی اس دن وہاں سے پانی کوئی بھی نہ پیے گا، اور سب لوگ اونٹنی کا دودھ پئیں گے، اور وہ دودھ اتنا ہوگا کہ پورے شہر کے لوگ اس سے سیراب ہو سکیں گے۔ کچھ ہی دنوں میں اونٹنی کا بچہ بھی پیدا ہو گیا، اور وہ دونوں کھلے عام جہاں دل کرتا تھا شہر میں گھومتے تھے، اور ایک دن پانی وہ وہاں کنویں سے پیتے تھے اور دوسرے دن وہاں کے لوگ پیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہاں کے کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، روزانہ یہ اونٹنی پانی پیے یا ہم پانی پیے، ہمیں یہ منظور نہیں کہ ایک دن ہم اس اونٹنی کے لیے پانی پینے سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور جس دن وہ اونٹنی وہاں پانی پینے کے لیے آئی ان لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگتا ہوا پہاڑیوں کی طرف گیا، اور گویا ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ پہاڑیوں پہ جا کے کوئی فریاد کر رہا ہے، کوئی آہ و بکا کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے اونٹنی کو مارنے کے بعد اس کا گوشت نکالا اور آپس میں تقسیم کیا اور پکا کر کھا گئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ان کی قوم نے ان کی اونٹنی کا قتل کر دیا ہے، تب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا اور فرمایا کہ تم نے اللہ کی نشانی کی بہت بڑی توہین کی ہے، تم نے نہ صرف اس اونٹنی کا قتل کیا بلکہ اللہ کی نشانی کو مٹا دیا ہے۔ چنانچہ جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، مگر کسی نے بھی آپ کی بات پر کان نہ دھرا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سب سے فرما دیا کہ اب 3 دن بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے روز تمہارے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کہ جس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ جیسا ہی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بالکل ویسا ہی ہوا۔ پہلی روز جب وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کے چہرے زرد تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جیسا صالح نے کہا تھا دیکھو بالکل ویسا ہی ہوا ہے، لیکن پھر ان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم پھر بھی صالح کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسرے دن جب وہ دوبارہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کے چہرے گلابی تھے۔ کسی نے کہا کہ دیکھو صالح نے صحیح کہا تھا کہ ہمارے چہرے سرخ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پھر بھی صالح کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تیسرے روز جب وہ پھر نیند سے بیدار ہوئے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے تھے۔ تب بھی ان کی قوم کے لوگوں نے یہی کہا کہ نہیں، ہم صالح کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے اور اپنے باپ داداؤں کی طرح اپنے خداؤں کی ہی پوجا کریں گے۔ یہ 3 دن گزرنے کے بعد ایک ایسا عذاب آیا کہ جس کے بعد وہ پوری قوم کبھی بھی واپس جاگ نہ سکی۔ تیسرے دن کی رات ہی حضرت صالح کی امت سو چکی، اور سوئے ہوئے میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسا سور پھونکا کہ ان سبھی کے دل پھٹ گئے، اور ان میں سے کوئی بھی اگلی صبح جاگ نہ سکا، وہ سب مردہ حالت میں ہی تھے، سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی وہاں زندہ نہ رہ سکا۔ تو یہ تھی حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ آپ جس پیغمبر پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔